تربیتی نشست کے ساتھ آپ رخصت ہوئے، تشریف لے آپ، مہربانی ہے تشریف لے۔ تو آج شوال مکرم کی آخری تاریخ ہے۔ آج عید کا چاند اپنے آخری مراحل پر ہے، تو اس نسبت سے میں ہماری دو نشستیں ہوں گی۔ ایک نشست یہ ہے جسے جمعہ شریف کہا جا رہا ہے، اور دوسری نشست ہم انشاءاللہ چھوٹے ستارہ چک میں عشاء کے بعد ایک گھر میں ہوگی، مسجد میں ہوگی۔ اچھا، عشاء کے بعد چھوٹے ستارہ میں جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اسی آیت پر دوبارہ خطاب ہوگا۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے، اور 183 نمبر آیت جسے آپ نے تسلسل کے ساتھ علماء سے سماعت کیا۔ اللہ جی بادشاہ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد اٹھ کے آگے آ جائے گا، اور مجھے رمضان نظر نہیں آ رہا، اسے بھی میرے قریب کر دیں، ماسٹر ٹھیک۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مالک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، مجھے مزہ نہیں آیا، میں آیت پھر پڑھوں گا۔ ساری بات گرمی نہیں، اگر تو پنکھا نہیں ہے تو اندر تشریف لے آئے نا، آپ تو اندر تشریف لے آئے۔ اچھا ہے پنکھا؟ اچھا، پھر عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے اچھا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک قرآن پاک میں بار بار ہمیں ہمارا اپنا آپ دکھا کے نا، تو پھر کوئی اشارہ کرتا ہے نہیں، اگر تم نے مجھ تک آنا ہے نا تو معرفت حاصل کرو ان کی جن کو ہم نے پہلے بنایا۔ میں کوئی بات کر گیا ہوں، لیکن میری نالائکی ہے کہ بات آپ تک نہیں پہنچی۔ ایک دفعہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو لوگوں اپنے رب کی۔ تکلیف ہوئی مجھے کہ میں بات پھر نہیں سمجھا سکا۔ خود خالق اپنے آپ کو بندوں کے ساتھ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نا تمہارا اپنا ہوں۔ میں تمہارا، عبادت اس کی کرو جو تمہارا اپنا ہے، عبادت اس کی کرو جو تمہارا اپنا ہے۔ نہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ محب کو محبوب کہہ رہا ہو، میں تمہارا اپنا ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں۔ اچھا، میں رک نہیں سکتا اس بات پہ۔ فرماتے ہیں خالق کا کم، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے،
تمہیں میں نے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ فرماتا ہے اپنی ذات میں گم نہ ہو جانا. اگر مجھ تک آنا ہے تو معرفت ان کی حاصل کرو جنہیں میں نے تم سے پہلے پیدا کیا. اب مجھے نہیں پتا اللہ نے کسے پہلے پیدا کیا ہے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا. جسے نہیں سمجھ آئی میں ادھار کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں زندہ رہا تو ہم من قبلکم کو تلاش کریں گے کہ وہ کون ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے. اب واپس چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو رمضان کا مہینہ گزر گیا, تم نے تراویحیں پڑھی ہیں, تم نے سحریاں رکھی ہیں, تم نے سارا دن عبادت کی ہے اور مقام تمہارا یہ تھا دعیتکم فیہ الی ضیافت اللہ. اللہ نے بندوں کو اپنے دسترخوان کا مہمان بنا دیا تھا اور مقام یہ تھا کہ انفاسکم فیہ تسبیحون. ملائکہ سے اللہ نے کہا تھا میرے بندے سانس بھی لینا تو ان کو عبادت لکھنا, ان کے سانسوں کو تسبیح لکھنا, سانسوں کو تسبیح. نومکم فیہ عبادہ, یہ بندے سو جائیں تو ان کی نیند کو عبادت لکھنا. یہ مرتبہ اور یہ سٹیٹس تھا تمہارا, لیکن اب اس کا مقصد ہے, اس کا مشن ہے اور مقصد یہ ہے لعلکم تتقون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے متقی ہو جائیں. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, حضرت امام حسین پاک کے پوتے, بیٹا آگے آ جاؤ نا, آگے آ جاؤ, پہلی ساتھ میں آگے میرے پاس بیٹھو, آپ بھی حامد آگے آ جاؤ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین کے پوتے کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں نا نماز 5 گھرنا پڑھتا ہوں اور بڑے تردد کے ساتھ میں نماز میں شامل ہوتا ہوں, کیا میری نماز قبول ہے؟ اگر تو میری نماز قبول ہے تو میں اسے جاری رکھوں, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میں اس نماز کی کمی کو پورا کروں. اس پر امام حسین کے پوتے نے ارشاد فرمایا اللہ بادشاہ نے بندے سے کوئی ایسی عبادت نہیں کروائی جس کی قبولیت کی ساتھ سند جاری نہیں کی. بیٹا مجھے دیکھو, ادھر ادھر نہیں دیکھو, جو آتا ہے انہیں آنے دیں. آپ میری طرف توجہ کریں گے, جمعہ ہے نا, عشاء کے بعد نہیں بیٹھے جو مولانا اٹھ کے 4-5 نعرے لگا کے آدھا گھنٹہ اور پڑھا دیں گے. ایسی بات نہیں ہے, انتہائی شارٹ سا وقت ہے اور ہم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں حضرت امام میں 45 بول رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک 2:30 بجے پڑھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. انشاءاللہ وزیر اعظم کا خطاب اپنی مرضی نہ آپ کوئی کر گئے, لیکن انشاءاللہ من پتہ 2:30 بجے پہلے آپ کے خطاب ختم ہو جائے. اللہم چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. میں اندر سے ویسے 4 بجے کا اندازہ لگا کے بیٹھا ہوا. اب مولانا نے 2:30 بجے کہہ دیا تو ٹھیک ہے, مجھے چھٹی ہو گئی. اپنے دنوں میں سوچے تھی 4 جی میں ڈیرے سے پڑھنا نا, نہیں چھوڑ دیا, آپ 2:30 بجے پہ رہ گئے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ رہے. اچھا میں اب کر رہا تھا جی ٹھیک ہے, شاید جیسے کہیں گے نوکر آ گیا ہے نا جی, جس طرح نچائیں گے ویسے ناچ لیں گے, ایسی کون سی بات. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین. امام پاک نے فرمایا اللہ بادشاہ نے کوئی ایسی عبادت نہیں کروائی جس میں اس نے قبولیت کی سند نہیں دی. پوچھا حضور میری نمازوں کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے, مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا حضور قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ فرمایا اللہ بادشاہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بندے کو نماز بے حیا نہیں ہونے دیتی. نماز بندے کو بے حیا نہیں ہونے دیتی. اب تو نماز پڑھتا ہے تو باہر جا کے دیکھ, اگر کسی کی جوان لڑکی کو دیکھ کر تیری حیا سے نظریں جھک جاتی ہیں, تجھے اپنی بہن یا بیٹی نظر آتی ہے تو سمجھنا تیرے سجدے قبول ہے.
کی محنت ضائع ہو گئی ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ بندے متقی ہو جائیں۔ اگر اس میں بھی ابھی میں جو آیت پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ سے 21 نمبر آیت، اس میں بھی اللہ بادشاہ نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات صرف روزوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے میں نے نمازیں بھی اسی لیے پڑھائی ہیں تاکہ بندے متقی ہو جائیں۔ میں نے روزے نہیں، صرف حج نہیں، میں نے زکاتیں نہیں، میں نے اسلام میں جتنی عبادات ہیں وہ سب اس لیے کروائی ہے تاکہ بندے متقی ہو جائے۔ مجھے یہاں سورہ مومنون سے 23 نمبر سورہ ہے اور اس کی 23 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ، با کا معنی ہوتا ہے اور، لام کا معنی ہوتا ہے کوئی شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ ارسلنا نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے پہلا رسول بھیجا، پہلا رسول، ہم نے پہلا نہیں بولے سارے، پہلا ہم نے پہلا رسول نوح بھیجا، اور نوح نے ایک تقریر کی، بیان کیا نوح نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر۔ اللہ کو نوح کی تقریر اتنی پسند آئی کہ اسے آیت بنا کے ما ینطق کی زبان سے نکال کر قیامت تک ہم تک وہ نوح کا خطبہ پہنچایا۔ اب نوح کا خطبہ کیا تھا؟ حضرت نوح پہلے رسول کی تقریر کیا تھی؟ فرمایا افلا تتقون، اور میرے ماننے والو اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ ٹھنڈا بولے ہو یار بھائی، جناب نوح کیا فرما رہے ہیں؟ متقی ہو جاؤ۔ بولے نہیں سارے، جناب نوح کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی بولو، میری طرف دیکھ کر بولو، جناب نوح کیا فرما رہے ہیں؟ سارے بولو کہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ متقی ہو جاؤ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں سورہ شعراء کو دیکھ رہا ہوں، 26واں سورہ ہے، میں اس کی 140 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 41 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 42 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین، فرمایا قوم سمود ہے اور رسولوں کو جھٹلا رہی ہے، قوم سمود رسولوں کو جھٹلا رہی ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب صالح نبی اپنی قوم سمود کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے فاتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر کے متقی ہو جاؤ۔ بھئی آپ کو سمجھ آئیے؟ نہیں میں سمجھا سکا، رکو ٹھہرو، میں دیکھ رہا ہوں سورہ شعراء کو اور 160 نمبر آیت دے رہا ہوں۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو وہ قوم لوط یاد ہے جب لوط نبی اپنی قوم سے تقریر کر کے کہہ رہے تھے متقی ہو جاؤ۔ بھئی کیا ہو جاؤ؟ بھئی بولتے آؤ، تھوڑا تھوڑا بولتے آؤ، میں دیکھوں کس کس نبی نے کون سی تقریر کی ہے۔ دیکھ رہا ہوں میں قرآن حکیم سے، مجھے پھر سورہ شعراء سے 177 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ۔ فرمایا محمد جی آپ کو یاد ہے جب شعیب نبی اپنی قوم سے کہہ رہے تھے میرے ماننے والوں متقی ہو جاؤ، میرے ماننے والوں کیا ہو جاؤ۔ اچھا بھی رکو، میں پھر دیکھ رہا ہوں کذبت عاد المرسلین، فرمایا قوم عاد مرسلین کو جھٹلا رہی ہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کو یاد ہے جب قوم عاد کے ساتھ ہود نبی تقریر کر کے اپنی قوم سے کہہ رہے تھے متقی ہو جاؤ۔ بھئی آپ سن رہے ہیں میں آگے قرآن پڑھنا شروع کروں؟ اسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صفات ہے، 37 نمبر سورہ ہے، اور میں جو آیت دے رہا ہوں 123 نمبر آیت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ
لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون. فرمایا محمد جی آپ کو یاد ہے جب الیاس نبی اپنی قوم سے کہہ رہے تھے تم متقی کیوں نہیں ہو جاتے ہیں, تم متقی کیوں نہیں ہو جاتے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, مجھے سورہ مبارکہ العنکبوت سامنے آ رہی ہے, 29واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور میں اس کی 16 نمبر آیت لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کو اپنا دادا ابراہیم یاد ہے جب وہ اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے اگر متقی ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتری ہے, تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم متقی ہو جاؤ. دیکھیں مجھے سورہ صفا, مجھے سورہ مائدہ یاد آ رہی ہے, 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. مجھے 112 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 113 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 114 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ ہے, میں کیسے پڑھوں گا ان آیتوں کو؟ نہیں مزہ آیا بھائی, قرآن کے ساتھ جس کو جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے سامنے آ گئی ہے اور پس منظر یہ ہے کہ 30 روزوں کا آرڈر دیا گیا. سبحان اللہ. نبی نے, عیسیٰ ابن مریم نے 30 روزوں کا آرڈر دیا, اپنی قوم سے کہا 30 روزے رکھو. قوم نے کہا نبی خدا اگر 30 روزے رکھیں گے تو بینیفٹ کیا ہوگا, فائدہ کی ہوئے گا؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا بھائی پھر جمعے آپ کو بھی کر لیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماننے والوں سے عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا 3 روزے رکھو. انہوں نے پوچھا جی بینیفٹ کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے مان لی جی میں آپ کو بھی کر لوں گے. 3 روزے رکھوان کو بعد حضرت عیسیٰ خدر کا سفید سوٹ پا کے چوک جا کے کھلو کے مریدوں کو کہنے لگے دسو بھائی کی کرنا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک کی فرمایا, حضرت عیسیٰ پاک کی فرمایا دوسروں کو ایک ہی کریے, دوسروں کو ایک ہی کریے. اللہ بات سے فرماتا ہے قوم نے کہا اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. جا کے بیٹھ رہا. اللہ جی اپنے حبیب سے فرماتے ہیں محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب حضرت عیسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے مریم کے شہزادے عیسیٰ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہم نے آج گھر کھانا نہیں پکانا, ہمیں کجی مچھی بھیج دے اور کجے بٹیرے منگے نے کجے بندے چولستان میں لائے تھے سن کجے بٹیرے منگے ٹھنڈا بولے ہوئی. دیکھیں قرآن پاک ہے, بی سیریس میں شغل نہیں ہے بالکل بھی. کجے بٹیرے کجی مچھی منگی ہونا تے نبی خدا اج اساں گھر کھانا نہیں پکانا تے تسی اللہ نو آکھو کہ اتوں ہی پکا پائے کل دے تے کجی مچھی کل دے تے کجے بٹیرے کل دے. تے الفاظ پتہ کی نے قرآن دے الفاظ نے اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, مریم کے بیٹے عیسیٰ. کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جنہوں پتہ نہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ مریم دے پتر نے, سب کو پتہ ہے نا. تے جدو سب کو پتہ ہے مریم دے پتر نے پھر ماں کا نام لینے کی لوڑ ہے. تسی ارائیوں تے جاٹوں سارے میں تمہوں آکھا نا اپنا تعارف کراؤ تو تواڈے جو کوئی بندہ ماں کا نام نہیں لے گا. مینوں کوئی پوچھے نا شاید اپنا تعارف کراؤ, میں دساں گا میرا نام بھی
سونا بھائی شاہ ہے، میرے ابا جی کا نام مدر فیض شاہ ہے، میرے دادے کا نام رشید احمد شاہ ہے، میرے پردادے کا نام محمد حسین شاہ ہے، میرے پردادے کے باپ کا نام خدا بخش شاہ ہے، خدا بخش کے باپ کا نام صدر الدین شاہ ہے، صدر الدین کے باپ کا نام لال شاہ ہے، لال شاہ کے باپ کا نام جوار شاہ ہے۔ نامی پیڑھی میں گن چھڑی ہے کہ 40 نام تو بعد مولا علی کا نام آئے گا، لیکن میں تمہیں ماں کا نام نہیں دس لگا۔ وہ بندیاں بہ کے ماں کا نام نہیں لکھتا۔ اللہ بادشاہ اسی گناہگار جے بندے اپنی ماں کا نام لینا نہیں پسند کرتے، یہ تو بار بار مریم دا پتر عیسیٰ، مریم دا پتر عیسیٰ، مریم دا پتر۔ اللہ فرمایا اے عام بی بی نہیں، نبی دی ماں ہے۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا۔ مالک پھر فرمایا کہ وہ بی بی ہے جدا نام ممبر رسول تے بھی لیا جائے گا۔ پھر محمد دی دی فاطمہ در ذکر کنی کو بڑی بات ہو۔ جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ میں دور چلا گیا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اور متقی ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت نوح کہہ رہے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت شعیب کہہ رہے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت لوط کہہ رہے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت صالح کہہ رہے ہیں متقی ہو جاؤ، حضرت الیاس وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ میرا محبوب آپ کو یاد ہے جب الیاس کہہ رہے تھے متقی ہو جاؤ، اور عیسیٰ نے کہا متقی ہو جاؤ۔ مجھے نہیں پتا ہے، میں سورہ احزاب پڑھ رہا ہوں، 33 نمبر سورہ ہے، میں 32 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں پڑھوں گا یار بھائی، 33 نمبر آیت بہت بڑی آیت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ 33 نمبر آیت ہے۔ ابھی میں 32 نمبر پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی، اے حسین کی نانی، مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن ہے یا نساء النبی، اے ابو بکر کی بیٹی، یا نساء النبی، اے عمر فاروق کے جگر کے ٹکڑے۔ بولتے آؤ جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے۔ یا نساء النبی، اے ہر وہ بی بی جو میرے حبیب کے نکاح پر آ گئی ہو، میرے حبیب کے نکاح میں آ گئی ہو، لستن کاحد من النساء، زمانے میں کوئی عورت تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ یا اللہ وجہ ان اتقیتن النار، اس لیے کہ مصطفیٰ کی ہر بیوی متقی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کا ذرا۔ مجھے سورہ مریم یاد آ رہی ہے، 19واں سورہ ہے، اور مجھے وہ 85 نمبر آیت کا ترجمہ آپ عطا فرما دے ذرا سورہ مریم سے۔ یہاں رکھے نا، یہاں رکھتے، یہاں رکھے نا جی مولا، یہاں رکھتے، یہاں رکھتے۔ 85 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ نہیں مزہ آیا، پھر پڑھتا ہوں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جی آگے سمجھ جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف متقی کو متقی رہنے دیں، متقی رہنے دیں۔ جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ اللہ جی فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں کو اپنی پڑی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، بڑا برا حال ہوگا، پر مجھے میری عزت کی قسم ہے تو
تم میں سے جو متقی ہے قیامت کے دن میرا مہمان بن کر آ رہا ہے. قیامت کے دن میرا, میں لیل پڑھ سورہ لیل پڑھ 92 نمبر سورہ ہے, 92 نمبر سورہ ہے. میں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں, 6ٹھی آیت پڑھ رہا ہوں, 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں. آپ چپ بیٹھے ہیں, میں کیسے پڑھوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. سبحان اللہ کہو ذرا. آگے یہ نہیں سمجھ, آگے ڈیپ ترجمہ دیتے ہیں. وَاتَّقَى تو متقی تو وہ جس نے تقوی اختیار کی, ٹھیک ہے, جو متقی ہو گیا, اور متقی ہو گیا, جو متقی ہو گیا, سبحان اللہ, جس نے دیا اور متقی ہو گیا, سب سے اچھی کو سچ مانا, قرآن کو حق مانا, متقی ہو گیا اور قرآن کو حق مان لیا, پھر بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کرتے اللہ ہیں. فرماتا ہے زندگی کی ٹینشن ختم کرنی ہے, زندگی آسان کرنی ہے. نہیں میرا بڑا ہے ٹھنڈا بولے میں پھر پڑھ رہا ہوں. مالک فرما رہے زندگی آسان کرنی ہے, زندگی آسان, زندگی کا لطف چاہتے ہو, جی مالک فرماتا ہے متقی ہو جاؤ, زندگی سوکھی ہو جائے گی. متقی ہو جاؤ, زندگی سوکھی ہو جائے گی. دیکھیں میں سورہ انفال پڑھ 8واں سورہ ہے, اور میں 29 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. ایسے نہیں میں پڑھ سکتا یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں سورہ ہے, انفال ہے, اور 29 نمبر آیت ہے, میدان بدر کی آیت ہے. کبھی بدر پڑھیں گے تو پھر باقاعدہ پڑھیں گے. ادھار ہو گیا, میں زندہ رہا تو میدان بدر پڑھیں گے قرآن پاک سے. اتنی آیتیں ہیں بدر پر جتنا مجمع میرے سامنے ہے. کبھی پڑھا نہیں ہم نے کبھی چھوا نہیں اسے. پھر صحیح, اب بدر کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. جی اے ایمان والو متقی ہو جاؤ. اے ایمان والو اگر تم متقی ہو جاؤ, وہ تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر. اللہ فرما رہے ہیں, اللہ نے کہا ہے اگر تم متقی ہو جاؤ تو میں تمہارے اندر ایسا مفتی فٹ کر دوں گا کہ اندر سے بات آ جائے گی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اندر سے بات آ جائے گی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ بات ہے جڑے اپنی چوک دے اللہ کے دو بھی چوک لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ قرآن. جی آگے بڑھ, جی آگے بڑھ. ڈنگر دے نعرے مارنے کی لوڑ نہیں, تہاڈی مہربانی. نعرے بزرگوں کے لگائے, میں نلائق آدمی آپ کی جتیوں کا مالک ہوں. آگے بڑھ. تمہاری برائیاں اتار دے گا. مالک فرماتا ہے یکفر عنکم سیئات. سنو, مینوں فرشتے آکھن گے بڑا گناہگار ہے, میں آکھاں گا میں مندا ہی نہیں نے کیتے. آئے ٹھڈا بولے دکھ لگا یار. اچھا پھر اور تمہیں بخش دے گا. اللہ فرمایا میں گناہگاروں کو بخش دوں گا. اچھا پھر اللہ بڑے فضل والا. اللہ فرماتا ہے میرا فضل چاہیے تو متقی ہو جاؤ. میرا فضل چاہیے تو کیا ہو جاؤ. بڑا زور لگ گیا ابراہیم کا کہ بندے متقی ہو جائیں. ٹھنڈا بولے ہو یار. بڑا زور لگ گیا لوط علیہ السلام کا کہ بندے متقی ہو جائیں. بڑا زور لگ گیا جناب شعیب کا بندے متقی ہو جائیں. جناب الیاس کا زور لگ گیا بندے متقی ہو جائیں. جناب عیسیٰ کا زور لگ گیا بندے متقی ہو جائیں. اللہ فرما رہا ہے میں نے روزے اسی لیے رکھوائے تاکہ متقی ہو جائیں. میں نے نمازیں اسی لیے پڑھائیں تاکہ متقی. مجھے آل عمران یاد آ رہی ہے, 3 نمبر سورہ ہے, اور میں 120 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. 3 نمبر سورہ ہے, 120 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں پڑھوں گا یار. سبحان اللہ.
اور متقی ہو جاؤ تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، یہودیوں سے لے کر امریکہ سے لے کر برطانیہ تک جتنے اسلام کے دشمن ہیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، مومن متقی ہو جائیں تو ان کا داؤ اوپر نہیں چل سکتا۔ آپ سن رہے ہیں؟ جسے سمجھ رہی ہے سبحان اللہ پڑھ لیں۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سبحان اللہ کہو۔ اور اگر تم صبر کرو اور متقی ہو جاؤ تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے اسلام کے سارے دشمن بھی اکٹھے ہو جائیں، اگر محمد کی امت متقی ہو جائے تو ان کا بال بھی بانکا نہیں ہو سکتا، بال بھی ڈینگا نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں سورہ آراف سے 201 نمبر آیت دینا چاہتا ہوں، 7 نمبر سورہ ہے، 201 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے تقریر شروع کر لیں؟ ابھی خطاب نہیں شروع ہوا، یہ یاد رکھیے گا۔ ابھی میں بتا رہا ہوں روزے کا مقصد کیا ہے، اور اسی آیت پہ خطاب رات کو ہوگا نا، خطاب تو رات کو ہوگا، آرام سے بیٹھیں گے، تسلی کا وقت ہوگا، ابھی تو جمعہ ہے نا، وقت شارٹ ہے نا، خطاب تو رات کو ہوگا اس آیت پہ، سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ جی سورہ کون سی ہے؟ سورہ اعراف ہے جی، سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میرے سامنے جو آیت ہے سورہ اعراف سے 201 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک وہ جو متقی ہو جاتے ہیں، اچھا، جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، ابھی نہیں آگے چل، میرے بچوں یہ جلسہ نہیں میں پڑھنے آیا، میں مریدوں کے پاس آیا ہوں۔ یہ تو ایک مہربانی ہے مولانا کی مجھے مسجد میں لے آیا، اور تو مجھ جیسے کو مسجد میں کون لے کے آتا ہے؟ غریب کو ممبر کون دیتا ہے؟ میں تو ایسے لڑائی کا آتی، مریدوں میں آئے، مرید توجہ کرے، سارے توجہ کرے جو کسی کا بھی مرید ہے۔ جی اب پڑھے گا۔ بے شک وہ جو متقی ہو گئے، صحیح شاہ توجہ، اگر بندہ متقی ہو جائے پھر جی جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، جب اس کو کچھ شیطانی خیال آتا ہے نا، شیطانی وسوسہ آتا ہے، تو ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ادھر دیکھو، سارے دیکھو مجھے دیکھو، اللہ بات سے کہتا ہے تو متقی ہو، شیطان تیرے دماغ یا دل دل تیرے اٹیک کرے گا نا، تو میں وعدہ کرنا تو ایل کرے گا، اور پڑھاؤ اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میرے جلال کی قسم ہے، بندہ متقی ہو جائے تو شیطان کے چنگل میں پھنستا ہی نہیں، شیطان کے چنگل میں پھنستا ہی نہیں۔ جو شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہو کوشش کرو متقی ہو جاؤ۔ کیا کہتے ہو تقریر شروع کر لیں؟ یہاں سے خطاب شروع ہوگا اگر آپ کہو گے تو۔ نہیں بات والے چپ ہیں، اور استادوں کے ساتھ بندے چپ بیٹھے، میں نہیں پڑھنے والا، رکو ٹھہرو، میں سورہ زخرف کھول رہا ہوں، 43واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 67 نمبر آیت دے رہا ہوں، 67 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین۔ سبحان اللہ جی میں آیت جو پڑھ رہا ہوں وہ 67 نمبر 67 نمبر آیت ہے، میں پھر پڑھتا ہوں آپ چپ ہیں۔ الاخلاء یومئذ، آگے نہیں سکتے چینج کر، گہرے دوست جو دنیا میں بڑے یار ہیں ایک دوسرے کے، اس دن ایک
دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے پیری ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. ساری یاریاں ختم، سارے یارانے ختم، ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئیں. اچھا پھر مگر قیامت کے دن ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ. نہیں مولانا، اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی. اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، متقی یہاں بھی یار رہیں گے، آگے بھی یار رہیں گے. متقیوں کی یاری میں خرابی نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی دنیا کی ہر محبت قیامت والے دن دشمن بن جائے گی. اگر کوئی دوستی ہے تو متقیوں کی ہے. متقی یہاں بھی یار رہیں گے، وہاں بھی یار رہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تقریر شروع ہو جائے، یہاں سے بیان شروع کریں گے کہ متقی کہتے کسے ہیں، متقی ہونا کیسے ہے، وہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھوایا گیا، وہ مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے نمازیں پڑھوائی گئیں، وہ چکر کیا ہے جس کی وجہ سے کعبے کے چکر دلوائے گئے، وہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے سارے نبیوں کا زور لگ گیا، وہ بات کیا ہے جس کی تقریر آدم نے کی، جس کی تقریر نوح نے کی، جس کی تقریر لوط نے کی، جس کی تقریر صالح نے کی، جس کی تقریر ہود نے کی، جس کی تقریر الیاس نے کی، جس کی تقریر عیسیٰ نے کی، ابراہیم نے کی. وہ بات کیا ہے جو محمد کے گھر میں گھر والیوں نے کی. آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں ابھی تقریر کر رہا، بار والے ابھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. نوجوانوں مجھے سورہ آراف یاد آ رہی ہے، 7 سورہ ہے. میں 96 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں، 96 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. پھر پڑھو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. بندے بکریاں چرا کے کھجورا دیا گٹ کا چوس کے گزارا کرتے تھا، بس متقی ہو گئے محمد دی نگاہ نہ تے پھر پٹرول نکلیا اٹھے. پٹرول ادو نکلیا جدو بندیاں بت چھڈ کے متقی ہوئے، جدو متقی ہوئے نے پھر ہی پٹرول نکلے. اے شاید تے چلا ساڈے نال گل کیتی، فرماندا اوے مصطفیٰ دی امت جے متقی ہو جاؤ مینوں میری عزت دی قسم ہے. اے میرا کہ مینوں میری عزت دی قسم ہے. اور لامے تقی سامنے رکھ کے آنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جڑا ہے نا لا فتحنا دے اوتے لام اونوں سامنے رکھ کے پیانا. اللہ پیاندا ہے مینوں میری عزت دی قسم ہے میں متقی ہو جاؤ تے زمین آسمان دی برکتاں دے منہ کھول دیاں. آپ سن رہے ہیں؟ اچھا قبلہ ابھی جمعے کا وقت تھوڑا ہے، تقریر شروع کر لیں. کیسے متقی ہوں اللہ بادشاہ، کیسے متقی؟ سورہ الحج پڑھنا چاہتا ہوں، 22واں سورہ ہے، 32 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے تقریر شروع ہوئی. ذالکا ذالکا ذالکا. کوئی بات سا لے لو کوئی بات سا لے لو، تھاگے ہو گئے. ذالکا تسی شکر کرو میں رویا چ نہیں آیا، نہیں تو روزہ رکھوایا ہوتا کوئی کر کے بلایا ہوتا پھر تسی بھی اپنا دی کمال ہوئی ہے. ذالکا ذالکا آ گئی ہے سن. ذالکا نہیں پڑھ سکتا. ذالکا گل ہے میرے جملے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مولانا پہ پیر سونا بولتا ہے.
شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو بات یہ ہے جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے. مالک فرماتا ہے بھائی گل ہے آدم تو عیسیٰ تک، عیسیٰ تو محمد تک جس گل پہ میں زور لوا چھڈا نا نبیاں دا وہ گل پتہ کی ہے؟ اللہ جی دسو کی گل ہے؟ میری نشانیاں دی عزت سیکھ لو. میری نشانیاں دی نہیں، میری نشانیاں دی نشانیاں دی عزت سیکھ لو. نہیں آپ مجھے پینسل دیں، اپنا نام بتائیں. عبدل حمید صاحب کی پینسل میں انہوں کی نشانی سمجھ کے رکھ لیں. دونوں اعتراض دیں. تواڈے وچ کوئی بندہ بھی آکھ سکتا ہے شاہ جی پینسل پلاسٹر دیے بابا جی دی نشانی کس طرح ہے. میں اس کروں گا یاد گل ہے کہ اے پینسل ہوں جدوں بھی میں گھر جا کے چلاواں گا نا مینوں 8 چاکا دا ایک بھی یاد آئے گا. یہ مطلب ہے جنوں ویکھ کے کوئی یاد آئے گا تو وہ دی نشانی ہے. میں پھر پڑھ لوں، جنوں ویکھ کے کوئی یاد آئے نا وہ دی نشانی ہے. جنوں ویکھ کے بندہ یاد آئے وہ بندے دی نشانی ہے. جنوں ویکھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ دی نشانی ہے. اچھا مالک پھر فرمایا جنوں ویکھ کے میں یاد آواں نا تسی اگر وہ دی عزت کرو نا وہ میری نشانی ہے. میں پھر ضمانت دیاں گا تسی دلی متھوڑی. اب سوال نہیں پیدا ہوتا اللہ کی نشانی کون؟ مولانا آپ کی انگلی کے اوپر آیت ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. کیا کرنا کرتے ہیں؟ قربانی کے جانور. تو آٹے جڑا گھر جانور سال بعد آئے نا وہ دا گل ہے، وہ دی گل ہے. اسماعیل دے دمے دی گل نہیں ہے. اللہ یہ شاید مریدہ دے اندر گل انہاں دبیاں دیئے، انہاں بکریاں دیئے، انہاں لیلیاں دیئے، انہاں بچیاں دیئے جڑے تواڈے گھر آوندے نے اونٹ انہاں دی گل ہے. اللہ جی کی ہویا انہاں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے. سال بعد جڑا تواڈے گھر لیلا آیا ہے نا وہ میری نشانی نہیں. وہ دے نال سلوک تے تسی مجھ نال بھی پیڑا نہیں کر سکتے. نہیں تسی مجھ نال بھی پیڑا سلوک نہیں کر سکتے. تسی مجھ نال بھی پیڑا سلوک کرو گے تو کچھ ہوئے گی. نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھو. میں نہیں رکھی، میں پتہ ہے میں نہیں رکھ سکتا. لہذا تسی نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھو. نہیں رکھنی ہے کہ ادھر ٹائم نال پٹے پانے نے، انہوں ٹائم نال پانی دینا میں نے. مجھ نال بھی پیڑا سلوک نہیں کرنا تے باقی یہ جانور سارا سال تواڈے کول بچے رہے نہیں. کدی گل ہو رہی وہ جڑا آیا نا 10 دنوں لئی وہ میری نشانی ہے. تو مینوں اج سمجھ آئیے انہوں تھومن کیوں لاندے ہیں، انہوں مہندیاں کیوں لاندے ہیں، انہوں چانجراں کیوں پاؤندے ہیں. اس لیے کہ قرآن آکھے جڑا میری نشانیاں دی عزت کرے وہی تے متقی. میں منت کرنا اپنے کریم خالق دی بارگاہ وچ ساڈے کولوں لیلیاں دی عزت کرواؤں گے، ساڈے کولوں بھیڑاں دی عزت کرواؤں گے. اللہ فرماتا ہے گل لیلے دی نہیں ہے، گل بھیڑ دا لیلا ہو کے جان تے میرے نامے لائی. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں سمجھا دیتا ہوں. 10 دنوں بعد بھیڑ دا لیلا جے جان مینوں دے تے انہوں میری نشانی مان گئے تے جڑے چنن پیر ساری عمر ہی میرے نامے
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت یہ میرے سامنے آ گئی ہے، میں آگے پڑھتا ہوں. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. جی 17 نمبر آیت پڑھی، 18 نمبر آیت پڑھی، 19 نمبر پڑھی، 20 نمبر پڑھی، 21 نمبر پڑھنی ہے. تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی روح الامین بھیجا. ہم نے جبرائیل کو مریم کی طرف بھیجا. جی وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا. جبرائیل نور تھا، آج بشر کی صورت میں آیا. اب نہیں ہے، میں روک نہیں سکتا، آگے چلنا ہے. جبرائیل نور تھا، بشر کی صورت میں آیا. مسئلے بشر آیا، مسئلے بشر مسئلہ آپ سے باہر ہوا. چلو آگے چلو. مثل بشر نہیں آیا، مسئلے بشر آیا. آگے چلو. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں، مثل ہے. چلو آگے چلو. جی بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر تو متقی ہے. بیوی کو جان کا خطرہ ہے اور عزت کا خطرہ ہے. عزت اور جان کا خطرہ ہے بیوی کو. بیوی نے نوجوان بشر دیکھا تو پہلے کی نظر نہیں کر، میں رب کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے. بیوی نے بتا دیا متقی اسے کہتے ہیں نہ کسی کی عزت تختہ ہے نہ اسے کسی کو جان کا خطرہ ہوتا ہے. سمجھ آئیے، اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. آپ کی گورنمنٹ اگر متقی ہوتی تو اس سے جانوں کو خطرے تو نہ ہوتے. متقی نہ کسی کی جان کو نقصان دیتا ہے نہ کسی کی عزت کو نقصان دیتا ہے. اسے سمجھ آئی، اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اسے نہیں سمجھ آئی، میں رکنا چاہتا ہوں. قالت، بی بی بولی میں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی ہے. ایک ترجمہ وہ ہے جو تم سمجھ چکے ہو، ایک ترجمہ وہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. اگر تو متقی ہے تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. اس کا مطلب ہے اگر بابا فرید متقی ہے ہم پاک پتن جا کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اگر شرکپور والا پیر متقی ہے مرید قدموں میں جا کے رب کی پناہ میں آتا ہے. اسے سمجھ آئیے، اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جب مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں آ جائے اصل میں رب کی پناہ میں آ جاتا ہے. جب قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. بی بی پریشان نہ ہو، میں اللہ کا لے ہے تیرے پتر دینا ہے. وہ بھی پاک روک نہیں سکتا، مجبوری ہے. آگے چلتے ہیں. قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا. بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا، نہ میں بدکار ہوں. بیوی کہنے لگی میرے یہاں پر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں اور میں نے بالکل کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے. کالا ربو کی کالا تذالی کی ہوا علیہ حیون. جی کہا یوں ہی ہے تیرے رب نے اور بی بی NGO نہیں، یہ نہیں کہ اللہ آپ چھڑی ہے. وہ دلی ذرا مشکل نہیں، تیرے ہاتھ کوئی نہ لاوے پھر پتر ہو گئے. اب بی بی نے پوچھا اللہ کرے گا کیوں ایسے، وجہ. اب جبرائیل بولا وَلِنَّجْعَلَهُ آیَاتً لِلنَّاسِ، اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں. اللہ فرمایا جبرائیل نے کہا بی بی عیسیٰ نہیں، وہ اللہ دی آیت ہے. عیسیٰ اللہ دی آیت ہے، بی بی عیسیٰ اللہ دی نشانی ہے. بی بی تیرا پتر اللہ دی نشانی ہے. اللہ پاک سمجھانا کی جانا ہے. فرمایا جس ویلے تواڈے سینے وچ نبوت دی
رکے رات معراج کی ہے نبی مسجد میں سارے نبیوں سے ملے زمین پہ آگے محمد نے فرمایا میں آدم سے ملا میں نوح سے ملا میں ابراہیم سے ملا میں موسیٰ سے ملا میں عیسیٰ سے ملا میں سارے نبی میں یوسف سے ملا اللہ آیت نازل کر کے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا من آیاتنا من آیاتنا لنریہ من آیاتنا من آیاتنا من آیاتنا لنریہ من آیاتنا جی ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں معراج کی رات اللہ فرماتا ہے میں نے محمد کو نبیوں سے نہیں اپنی نشانیوں سے ملوایا پتہ چلا آدم اللہ کی نشانی ہے نوح اللہ کی نشانی ہے ابراہیم اللہ کی نشانی ہے اسماعیل اللہ کی نشانی ہے یوسف اللہ کی نشانی ہے یعقوب اللہ کی نشانی ہے ہاں زکریہ اللہ کی نشانی ہے یحییٰ اللہ کی نشانی ہے دانیال اللہ کی نشانی ہے یسوع اللہ کی نشانی ہے ذوالکفل اللہ کی نشانی ہے ہر نبی اللہ کی آیت 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 ہے اگر آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو آیت مانتے ہو تو پھر محمد تو قرآن ہوگا جس دل میں نبوت کی عزت آ جائے جس سے محمد پہ مرنا آ جائے ہم اسے متقی کہتے ہیں جس دل میں نبوت کی عزت آ جائے ہم اسے متقی دیکھو گجرا والا تو پیر ہے نبیاں دیا گلا کری جا رہے ہیں ولیاں دیا گلا کرے گا کہ اگے سے آبادی کرے گا بعد نہیں آئے گا اپنے پیر کا قرآن پڑھ کے چھڑے گا نماز کا درس نہیں سو دیتا کوئی نماز کا درس دینا کوئی ذوی القربہ کا درس دینا کوئی روزے کی گل کر کوئی حج کا درس دے چھڑتا کوئی عبادت کا درس دینا یہ نبیاں کی عزت کر لو رکیں ٹھہرو صبر کرو مولانا کھڑے ہو چھوٹے مولانا کھڑا ہے اذان دے آدھر کے کانوں پر یہ اللہ اکبر دو دفعہ اذان میں آیا ہے یہ عمل نہیں ہے یہ بحث ہے عقیدے کی اللہ نے اذان میں دو دفعہ پہلے جملوں میں کہا عقیدہ ہوئے اذان دے آگے اذان دے چار دفعہ اللہ نے کہا عقیدہ ہوئے آگے دیں قسم خدا یہ عمل نہیں ہے عقیدہ ہے پانچویں دفعہ اذان نے کہا عقیدہ چھٹی دفعہ اذان نے کہا عقیدہ آگے ساتویں دفعہ بھی عمل نہیں آیا اللہ نے کہا عقیدہ اچھا آٹھویں دفعہ بھی اللہ نے عمل کی سبق نہیں دیا ابھی تک آٹھویں دفعہ اللہ اذان میں کہہ ہے عقیدہ اچھا اب کہتا ہے عمل میں آ جاؤ اب کہتے ہیں عمل میں آ جاؤ دو دفعہ عمل کہہ دیا پھر اب فرماتا ہے اگر اب عقیدہ 8 دفعہ ٹھیک کر کے عمل میں 2 دفعہ بدلے میں جنت ہے پھر جی بدلے میں دنیا کی نیکیاں بلائی ہے دنیا میں برکت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ 2 دفعہ نتیجہ آ گیا جزا آ گئی عمل کی جزا مل گئی اب کیا کر رہے ہیں فرمایا گھر نہیں جانا عمل سے پھر عقیدہ لا الہ الا اللہ پھر عقیدہ اب مجھے بتائیں جب تمہاری آذان 15 دفعہ
आयत पर रात को खिताब होगा, कौन से चक में होगा? 17 चक में होगा इंशाअल्लाह। वहां बैठेंगे, फिर आराम से बैठूंगा ना, तसल्ली होगी, फिर तकरीर करेंगे। सुभान अल्लाह, काफी है, इतना ही का। सुभान अल्लाह। एक आयत पढ़ ली। अच्छा, आप नहीं चाहते पढ़े? जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से पढ़ेंगे? 10 नंबर, 9 नंबर आयत, 9 नंबर आयत है। नबी मियाँ छोटी आयत नहीं है, बहुत बड़ी आयत है। करबला के बाद नेज़े की नोक पर इमाम हुसैन इसी आयत को पढ़ रहे। कंधा बोले हो यार। करबला के बाद शहादत हो गई है, इमाम हुसैन नेज़े की नोक पर ये आयत पढ़ रहे हैं, वीडियो कैमरा चल गया है, जुमले रिकॉर्ड हो गए हैं, पूरी दुनिया तक बात जा चुकी है बाबा फ्री चैनल के जरिए। यही आयत इमाम हुसैन करबला के बाद सूरह अल-कहफ की यही आयत पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबता अन्ना असहाबुल कहफि वरक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खूह और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। अल्लाह फरमा रहे हैं, ईसा नबी है, उसकी उम्मत के वली हैं, गार में लेटे हुए हैं, वली हैं, मेरी निशानियां हैं, वली हैं, ईसा की उम्मत के हैं, मेरी निशानियां हैं। अल्लाह बादशाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया मैं मनवाना चाहता हूँ, अगर तुम ईसा नबी की उम्मत के वलियों को मेरी निशानी मानते हो तो फिर बाबा फरीद कितनी बड़ी निशानी होगा, आजम कितनी बड़ी निशानी होगा, फिर अगर ये बात है तो शरकपुर वाला पीर कितनी बड़ी निशानी होगा, फिर अगर ये बात है तो मुजद्दद आजम कितनी बड़ी निशानी होगा, फिर अगर ये बात है तो शहनशाह नक्शबंद कितनी बड़ी निशानी होगा, फिर अगर ये बात है तो मोहम्मद का मुईनुद्दीन कितनी बड़ी निशानी होगा। रुक नहीं सकता मैं आखिरी आयत पढ़ आज की गुफ्तगू के लिए। वमन युद्लिल फलन ताजिदा लहू वलियम मुर्शिदा। सूरह अल-कहफ है, 18 नंबर सूरह है, 17 नंबर आयत है, फिर से पढ़ना चाहता हूँ। वतरशम साइदा तला तदावरुल काफिन दातल यमीन व इदा गरबत तकरीदुम दात शिमाल। लंबी आयत है, आखिरी अल्फाज पढ़ रहा हूँ। वमन युद्लिल फलन ताजिदा लहू वलियम मुर्शिदा। फिर पढ़ूंगा, वमन युद्लिल फलन ताजिदा लहू वलियम मुर्शिदा। और जिसे गुमराह करे तो हरगिज़ उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला ना होगे। जिसे गुमराह करे तो हरगिज़ उसका कोई हिमायती और वली ना पाओगे, उसका कोई वली मददगार और राह दिखाने वाला वली नहीं पाओगे। हाँ अल्लाह जी फरमा रहे ने तेरा जेड़ा मुर्शिद है ना वो मेरी निशानी है। तेरा मुर्शिद मेरी नहीं बोले सारे, मुर्शिद मेरी ओए काका छड़ छड़ो पीर जे हो जा फड़िया है। सुभान अल्लाह। और जे पीर हो जा फड़ बैठे हो तो भंगीए चरसीए ओनू छड़ छड़ो। सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसम जे पीर ठीक फड़िया ने ते फिर मान जाओ अल्लाह दी निशानी है। मुर्शिद अल्लाह दी निशानी है। ते हुन जिदा दिल करे ना मैं मुत्तकी हो जावां, उन्होंने अल्लाह फरमांदा मुर्शिद की इज्जत सीख ले, मुत्तकी हो जाएगा। शेख की इज्जत सीख ले की हो जाएगा। मैं थक गया हूँ, लेकिन उन्मानी गुफ्तगू अपनी जगह पे प्यासा रहा। इंशाअल्लाह रात को बैठेंगे आपके साथ, फिर बात करेंगे आपके साथ।